اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور شعر ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میدان جنگ کے اندر شہسوار ہی گرا کرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ بلا شک و شبہ وہ بھی میدان خطابت کے شہسوار ہیں اور سوشل میڈیا پر چھائے رہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اتنی قبولیت حاصل ہوئی ہے، دنیا بھر کے اندر وہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے ہر شہسوار لڑکھڑاتا ہے، گرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ایسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ مفتی طارق مسعود صاحب قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت پر گفتگو فرما رہے تھے، لیکن اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے ایک ایسا جملہ بول دیا، انہوں نے اگرچہ یہ صراحت کی تھی کہ ظاہری طور پر قرآن مجید کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو گرامر کے خلاف ہیں، لیکن وہ تعبیر اس طرح کی ہو گئی تھی کہ جس نے بھی اس کو سن کر حیران رہ گیا، اور ہر کسی نے پھر اس کی تردید کی کہ مفتی صاحب کی گفتگو صحیح نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ اور اہل حق جو علماء ہیں انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر مفتی طارق مسعود صاحب کی تردید کی۔ دیکھیں، اہل حق کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی سے خطا اور غلطی ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہنے والا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کی تردید کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہاں ان کی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک شخص بھی نہیں ملے گا اہل حق میں سے کہ جس نے مفتی طارق مسعود صاحب کی باتوں کی تائید کی ہو، بلکہ ہر کسی نے جو ہے ان کی تردید کی اور کہا کہ مفتی صاحب کی باتیں بالکل بھی صحیح نہیں۔ اس کے برخلاف جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ اگر ان کے اپنے کسی آدمی سے اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا ہے، لیکن اہل حق ایسا نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال چھوٹوں نے بھی ان کی تردید کی، بڑوں نے بھی ان کی تردید کی۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کرایا، جس میں مولانا نے فرمایا کہ ان کی باتیں صحیح نہیں ہیں، مثالوں سے سمجھایا، اور تقریباً 20 منٹ کی وہ گفتگو ہے جس میں انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نہ کاتب سے غلطی ہوئی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی، لیکن آپ خود گرامر سے واقف نہیں ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود گرامر سے واقف نہیں ہیں، ہمارے جو گرامر بنائے گئے ہیں وہ خود ناقص ہیں، اس لیے کہ قرآن متواتر ہے، قرآن کا رسم الخط یہ مطبوع ہے اور گرامر اس کا تابع ہے۔ جہاں گرامر کے مطابق کوئی بات آپ کو نہ ملے، کہہ دینا کہ گرامر فیل ہو گیا ہے، یہ نہ کہنا کہ قرآن کی غلطی ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، آپ نے امت کو تشویش میں مبتلا کیا ہے، اس لیے فوراً بلا چون چرا کے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی فوری طور پر اپنی بات سے رجوع کیا اور انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا جس میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں لنصف عن عام قاعدوں سے ہٹ کر لکھا ہوا ہے۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ فعل کو عین و زبر عن لکھا جاتا ہے، الف نہیں لکھتے ہیں۔ صحابی رسول نے اسے عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے۔ اس عام قاعدے کے خلاف لکھنے کو میں نے یہ کہا ہے کہ ظاہری لحاظ سے کتابت کی غلطی ہے، یہ ظاہری کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو، کوئی سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے اور یہ سمجھنے لگے کہ قرآن میں غلطی ہے، تو میں اپنی بات پر معذرت کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، لیکن میرا منشا ہرگز 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 قرآن مجید کی توہین نہیں ہے، کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پر ہو رہا ہے، قرآن کی صداقت پر ہو رہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اسی کے مطابق لکھا گیا، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو جو شخص قرآن کی صداقت پر بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے؟ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو لنصف عن کا لفظ لے کر یہ بات فرما رہے ہیں تو بریلویوں کی یہاں بھی یہ بات ملتی ہے۔ چنانچہ بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی تفسیر ہے تفسیر نعیمی، اس کا مقدمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے، وہاں پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکے ہیں، مثلا علیہ اللہ ما انسانی لنصف عن وغیرہ، تو انہوں نے بھی لنصف عن کی مثال دے رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ لنصف عن وغیرہ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ ہیں۔ تو یہ بات بریلوی عالم نے بھی لکھ رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو جو ہے گستاخی نہیں کہا جائے گا، نہ مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو کو گستاخی کہیں گے، زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعبیر کی غلطی تھی بہرحال۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے لنصف عن کو لے کر، تو ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہو
کہ لنصفعن یہ جو گرامر ہے عربی کے اس کے خلاف ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل علم جنہوں نے گرامر پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے صراحت کر رکھی ہے کہ گرامر کے عین مطابق ہے یہ۔ مثلا ایک کتاب ہے سر صناعت الاعراب، اس کے اندر یہ قاعدہ ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ کہ الف کو جو ہے نون تاکید خفیفہ جو ہوتا ہے تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے جبکہ وہاں پر وقف ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر مثالیں بھی ذکر کر رکھی ہیں کہ شاعری کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے اشعار انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرما رکھے ہیں کہ دیکھیں ان سب میں ایسے ہی ہوا ہے کہ نون خفیفہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ تو قاعدے کے عین مطابق ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ عربی گرامر کچھ اور کہتے ہیں اور قرآن مجید کی کتابت کسی دوسرے طریقے سے ہے، تو وہاں ہم یہ کہیں گے کہ جو گرامر ہیں ان کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے گا، نہ یہ کہ قرآن مجید کی آیات کو یا قرآن مجید کی جو تحریر ہے جس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے اسے گرامر کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے گرامر قرآن مجید کے محتاج ہیں، نہ یہ کہ قرآن مجید کی تحریر وہ گرامر کی محتاج ہو، تو ہم تو یہی کہیں گے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس طریقے سے یہ معجزہ ہیں بالکل اسی طریقے سے جو تحریر ہے جس انداز سے اس کو لکھا گیا ہے قرآن مجید کو یہ بھی تو معجزہ ہی ہے۔ چنانچہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دیکھیے اور اس کو پڑھیے اور اس کو پڑھ کر آپ خود عش کر اٹھیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فی خط المصحف عجائب و غرائب، کہ جو مصحف کی تحریر ہے قرآن مجید جس رسم میں اور جس تحریر میں اس کو لکھا گیا ہے رسم عثمانی جو ہے، کہتے ہیں کہ اس میں عجائب ہیں، غرائب ہیں، تحیر فیہا عقول العقلاء، یہاں عقل مندوں کی عقلیں حیران رہ گئی ہیں، وعجزت عنہا آراء الرجال البلغاء، اور جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں ان کی آراء یہاں عاجز ہو گئی ہیں، وکما ان لفظ القرآن معجز، اور جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ معجزہ ہیں، عاجز کر دینے والے ہیں، فَكَذَلِكَ رَسْمُهُ خَارِجٌ عَنْ طُوقِ الْبَشَرِ، اسی طریقے سے اس کی جو تحریر ہے یہ بھی انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ تو یہ لکھا ہے اہل علم نے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو رسم عثمانی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے جس طریقے سے قرآن مجید کو لکھوا دیا تھا، تو تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کو اسی طرح سے لکھا جائے گا۔ اگر کوئی اور دوسرے طریقے سے لکھتا ہے، رسم عثمانی کے خلاف لکھتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے الفاظ اور معانی کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح من جانب اللہ اس کے رسم الخط کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس رسم الخط میں قرآن مجید تحریر کرایا تھا، آج تک اسی کے مطابق قرآن مجید کی کتابت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی کا تقاضا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس رسم الخط ہی میں کتابت قرآن کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے انحراف کو منع فرمایا ہے۔ اور پھر آگے عبارت بھی نقل کی ہے کہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جس رسم الخط پر قرآن کی کتابت ہوئی وہ توفیقی ہے، قرآن کی کتابت و طباعت میں اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، لہذا اس رسم الخط میں تغیر کے ساتھ قرآن مجید کی کتابت قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بتدریج خدا نخواستہ قرآن مجید میں تحریف و تغیر کی سازش کرنے والوں کے لیے راستہ ہموار ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ المجموع الفقہ الاسلامی رابطہ عالم اسلامی نے بے اتفاق رائے رسم قرآنی میں کسی بھی تغیر کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ایسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فتاوی عثمانی میں لکھا ہے، پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 218 اور 19 سے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے سوا کسی اور رسم الخط میں لکھنا باجماع ناجائز ہے۔ لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے عربی رسم الخط سکھایا جائے، عجمی رسم الخط میں لکھنا درست نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں نہ کتابت کی کوئی غلطی ہے، نہ گرامر کی کوئی غلطی ہے، نہ حقیقتاً کوئی غلطی ہے، نہ ظاہراً اور صورتاً کوئی غلطی ہے، اور قرآن مجید جیسے لکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی لکھا جاتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔